گیا ہے میرا ٹن ٹناٹن والا گجریلا ریڈی۔ یہ میں بنانے لگی ہوں گجریلا۔ اب گجریلا کے لیے مجھے درکار ہے چینی، چاول اور گاجر کدوکش کی ہوئی۔ چاول میں نے لیے ہیں آدھا پاؤ، گاجر میں نے لیے ہیں 3 سے 4 عدد، اور چینی حسب ذائقہ۔ جیسے اگر آپ لوگ میٹھا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم بھی۔ اور 1 کلو لیا ہے میں نے یہ دودھ، تو 1 kg کا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، باقی اگر آپ نے جو بنانا ہو تو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے لے لیا 1 kg دودھ۔ یہ دیکھیں، یہ دودھ ہو گیا ایڈ، اس کی ہو گئی ہے آن۔ اچھا، ہم دودھ نا اس میں ساتھ ساتھ ہی ہم رائس ڈال دیں گے، ساتھ ساتھ ہی میں رائس ایڈ کر رہی ہوں اس میں۔ چاول میرے کافی سارے گل چکے ہیں، یہ دیکھیں میں اس کو یوں کر رہی ہوں میش، تو یوں ہی میش ہو رہے ہیں۔ تو بس اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں گاجر ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، لوگ اس میں نا بوائلڈ وہ بھی ڈالتے ہیں، چاول جو ہے نا بوائلڈ کر کے ڈالتے ہیں کرتے ہیں، تو میں طریقہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ میں ساتھ ساتھ اس لیے بنا دیتی ہوں کہ دودھ میں چاولوں میں نا دودھ کا ذائقہ بہت اچھا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، ورنہ اس میں پانی پانی رہتا ہے چاولوں میں نا، اس لیے میں پھر اس طرح بناتی ہوں۔ یہ گاجر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اب یہ مجھے گھوٹنا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے گھٹے گا تو اس میں شوگر بھی میں ایڈ کر دوں گی، بلکہ میں شوگر بھی اسی ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میری شوگر ہے 1 کپ، لیکن میں اس میں 1 کپ پوری نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہم جو ہے نا میٹھا کم کھاتے ہیں، تو یہ اتنی شوگر 1 کپ کا نا 3 حصے ہم نے شوگر کے اس میں ایڈ کر دیے، اور بس ساتھ ساتھ ہی اسی میں سب پک جائے گا۔ گجریلا بنانا بڑا لوگوں نے مشکل کیا ہوا ہے کہ جی بہت مشکل ہوتا ہے، یوں ہے، یہ دیکھیں سب چیزیں ایک ساتھ کر دی ہے میں نے، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں سے گھوٹوں گی، چاول بھی گھٹ جائیں گے اور گاجر بھی اچھے سے گل جائے گی۔ کدوکش ہوئی بھی گاجر ہے، اتنی دیر نہیں لگے گی۔ گجریلا ہو گیا ریڈی، اس میں اب ایڈ کر رہی ہوں کشمش، یہ کھوپرا اور بادام باریک کٹے ہوئے، یہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے، اور بس اب میں اسے ڈش آؤٹ کر دوں گی اور پھر گارنش کریں گے۔ یہ ہو گیا ہے میرا ٹن ٹناٹن والا گجریلا ریڈی۔